बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान बख्श और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान ने 2 रोज़ कबल ऐलान किया कि वो 14 अगस्त का जो जश्न है वो इस्लामाबाद में मनाएंगे। पार्टी कारकुनान को कॉल दे दी गई। इब्तदाई तौर पर यह कहा गया कि 13 अगस्त की शाम इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसा होगा, जिसके बाद 14 अगस्त का दिन भी कारकुनान जो खुशी और जश्न का समा होगा वो इस्लामाबाद में ही मनाएंगे। अभी ये सिर्फ इब्तदाई कॉल थी, इब्तदाई वर्किंग थी, जिसके फौरी बाद न सिर्फ हुकूमती ऐवानों में भूचाल आ गया, बल्कि हुकूमत जो मुख्तलिफ हीले बहानों से इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मंसूबे बना रही थी, वो सब धरे के धरे रह गए। इब्तदा जब इमरान खान ने 9 हलकों से खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, अभी वो ऐलान ही हुआ था तो फौरी तौर पर हुकूमत ने FIA के ज़रिए मुख्तलिफ चीज़ें प्लान करनी शुरू की। अभी हुकूमत के इब्तदाई मंसूबे PDM इत्तेहाद के अमली इक़दामात तक नहीं पहुँचे थे कि इमरान खान ने एक और पत्ता दिया और ये कहा कि अब इस्लामाबाद में मुल्क भर से कारकुनान आएंगे और वो जश्न आज़ादी मनाएंगे। अब हुक्मरान इत्तेहाद को पता था कि इस्लामाबाद में जब तहरीक इंसाफ के कारकुनान आए हैं तो उन्होंने एक अच्छा पावर शो किया है। जिन हलकों को मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी समेत 12 से 13 जमातों का जो PDM इत्तेहाद है वो ये यकीन दहानियाँ करवा रहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ अब लोग नहीं हैं। गो कि 17 जुलाई को एक एपिसोड देख ली है सबने कि अवाम ने किस बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया। लेकिन जब सबको पता चल गया कि अब 13 अगस्त की तैयारी शुरू है, इमरान खान ने कॉल दे दी है चारों इकाइयों से, पंजाब, KPK और खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पर जो हुकूमतें हैं वो कारकुनान को नहीं रोकेंगी, जबकि सिंध में से भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुँचेंगे और बलूचिस्तान की इत्तेहादी हुकूमत से भी लोग आएंगे। अब हुक्मरान इत्तेहाद के पास 2 ही रास्ते थे, या तो तहरीक इंसाफ को ये जलसा करने देते और या इसकी राह में रुकावटें अटकाते। तो बिल्कुल वही किया PDM इत्तेहाद ने। उन्होंने फौरी तौर पर सोचा कि ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा कोई शरअंगेज़ी का मंसूबा बनाया जाए जिससे तहरीक इंसाफ के जलसे को सबूताज किया जा सके। गो कि राना सनाउल्लाह का मंसूबा ये ज़रूर था कि इस्लामाबाद को कॉर्डन ऑफ किया जाएगा और किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी इस्लामाबाद में आने की। जहां एक तरफ वफाकी हुकूमत की जानिब से ये कह दिया गया कि इस्लामाबाद का परेड ग्राउंड मौजूद है अगर कोई जलसा करना चाहता है। अभी तहरीक इंसाफ ने प्रोग्राम को हतमी शक्ल भी ना दी थी कि हुकूमत के जो खुफिया कारिंदे थे उन्होंने तहरीक लब्बैक की जो एक पहले से मौजूद दरख्वास्त थी उसको मीडिया पर हाईलाइट करवाया और ये कहा कि जी तहरीक लब्बैक ने पहले से दरख्वास्त दे रखी है। बहुत अच्छी बात है, तहरीक लब्बैक का भी उतना ही हक है जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये भी पाकिस्तानी शहरी हैं, ये भी नामूस रिसालत पर मर मिटने वाले लोग हैं। इनको भी एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का और जलसे जलूस का उतना ही हक है जितना नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी या तहरीक इंसाफ समेत किसी भी और जमात को है। इमरान खान का भी ये इकदाम एहसन है कि उन्होंने हुकूमती चाल को समझते हुए इस शरअंगेज़ी से खुद को और पार्टी को बचाने के लिए फौरी तौर पर प्लान को असर नौ तरतीब दिया। पार्टी क़यादत का इजलास बुलाया और उस इजलास में ये तय किया गया कि हमें मुतबादिल ऑप्शन की तरफ जाना है। पहले मरहले में ये तजवीज़ आई कि हम इस्लामाबाद की जगह रावलपिंडी में जलसा कर सकते हैं। रावलपिंडी में लियाकत बाग मौजूद है, रावलपिंडी में एक और स्टेडियम मौजूद है। इन दोनों में से किसी भी मुकाम पर जलसा किया जा सकता है। जब ये बात PDM के ज़िम्मेदारान तक पहुंची तो उन्होंने फौरी तौर पर इस किस्म की चीज़ें मार्केट में लॉन्च कर दी सोशल मीडिया और नेशनल चैनल्स के ज़रिए कि जो तहरीक लब्बैक है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ही जलसा करेगी। इस्लामाबाद की चूँकि वफाकी हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही और तहरीक लब्बैक ने भी अच्छा किया है कि उन्होंने ऐलान किया है कि हमें वफाकी हुकूमत से पुरअमन जलसे की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लियाकत बाग से रैली की सूरत में, जुलूस की सूरत में आएंगे और फैज़ाबाद चौक पर हमारा स्टेज होगा जहां मरकज़ी कायद जो हैं अमीर तहरीक लब्बैक वो खिताब करेंगे और उसके बाद कारकुनान पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाएंगे। वफाकी हुकूमत की जो चाल थी, नून लीग की जो चाल थी कि तहरीक लब्बैक और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर दिया जाए, तहरीक इंसाफ को इजाज़त दे दी जाए परेड ग्राउंड की
اور تحریک لبیک کو اجازت نہ دے کر ایک ایسا ماحول بنایا جائے کہ جس قافلے نے بھی خیبر پختونخوا سے یا پنجاب سے جی ٹی روڈ سے داخل ہونا ہے اس نے فیض آباد کے راستے سے گزر کر ہی پریڈ گراؤنڈ تک جانا ہے. تو راستے میں ٹی ایل پی کا ہوگا پروگرام. جب وہاں سے کارکنان گزریں گے تو دو مختلف نظریات کی جماعتوں کے کارکنان کی نعرے بازی پر اشتعال انگیزی معمولی سی بات ہے. تو یقینی طور پر شر انگیز عناصر بھی موجود ہوتے ہیں جن کو باضابطہ طور پر یہ ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں کہ آپ نے کوئی نہ کوئی شر انگیزی کرنی ہے. اب جہاں پر تحریک انصاف نے اپنا پنڈال تبدیل کیا ہے، اپنا گراؤنڈ تبدیل کیا ہے، وہیں پر تحریک لبیک نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ راولپنڈی میں ہی اپنا جو پروگرام ہے اس کو کریں گے. لیاقت باغ سے ان کے قافلے چلیں گے. اس کارواں کی جو حتمی منزل ہوگی وہ ہوگی فیض آباد چوک، جہاں ان کے جو تحریک لبیک کے مرکزی قائدین اور مرکزی امیر ہیں وہ اپنے کارکنان سے خطاب کریں گے. راولپنڈی ہو یا لاہور ہو، دونوں پنجاب حکومت کی حدود میں ہیں، دونوں جگہ پر تحریک انصاف کی حکومت ہے. اب ذمہ داری تحریک انصاف پر عائد ہوتی ہے کہ وہ کس طرح تحریک لبیک کے ساتھ بیٹھ کر ان کو پرامن طریقے سے اس احتجاج کی اجازت دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو بھی میک شور کیا جاتا ہے کہ کسی بھی قسم کی شرانگیزی سے بچا جا سکے. ناظرین، جو اس وقت صورتحال ہے، تحریک انصاف نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ 13 اگست کا جو پروگرام ہے وہ اب لاہور میں ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں، ایک بڑی خبر دوں، لاہور میں اس پروگرام کی باقاعدہ تیاری شروع ہو گئی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد جو وسطی پنجاب کی صدر ہیں، انہوں نے آج پہلی میٹنگ کر کے اور ہاکی سٹیڈیم جہاں کا اعلان کیا ہے وہاں پر دورہ کیا ہے اپنے تنظیمی عہدیداران کے ہمراہ. سٹیڈیم کا جائزہ لیا گیا ہے، اس کی کیپیسٹی دیکھی گئی ہے اور اطراف میں لوگوں کے بیٹھنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ کا کراؤڈ منتظمین کا کہنا ہے کہ وہ اسٹیڈیم میں سما سکتا ہے. لیکن اسٹیڈیم چونکہ یہ ہاکی اسٹیڈیم ہے تو اس میں آسٹروٹرف بچھی ہوئی ہے، اس کو بھی بچانا ہے، قومی خزانے کا نقصان بھی نہ ہو. اور جو اسٹیڈیم کی سیڑھیوں کے بعد لوگ بچیں گے ان کو نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں بڑی بڑی سکرینز کے ذریعے عمران خان کا خطاب دکھانے کے انتظامات بھی جاری ہیں. اس حوالے سے غور کیا جا رہا ہے کہ قافلے جو ہوں گے مختلف راستوں سے آئیں گے، قذافی اسٹیڈیم کے اطراف میں اور پورے نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں. یہاں پر تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ 13 اگست کی شام پہنچیں گے. پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد کی پہلی سازش تو گئی ہو ناکام، جس میں ان کا منصوبہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے تحریک لبیک اور تحریک انصاف کے کارکنان آمنے سامنے ہوں، یہ دونوں لڑیں اور حکومت پیچھے بیٹھ کر مزہ لے. لیکن یہ پروگرام تو گیا ہو خراب. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دانشمندانہ فیصلہ ہوا ہے تحریک انصاف کی جانب سے بھی اور ٹی ایل پی کی جانب سے بھی، اس کو اگلی سٹیج پر کیسے 13 اگست تک ان کے تمام تر انتظامات مکمل ہوتے ہیں. 2 سے 4 ہفتے کا الٹیمیٹم عمران خان 13 اگست کے اپنے پروگرام میں دے سکتے ہیں، کیونکہ پہلے ہی تحریک انصاف 1 ماہ کی مہلت دے چکی ہے. تو اس 1 ماہ کی جو مہلت ہے یہ اگست کے اینڈ پر ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. مجموعی طور پر عمران خان نے 17 جولائی کے انتخابات سے بعد جب لاہور آئے ہیں تو ارکان اسمبلی سے جب ملاقاتیں کی، واضح کر دیا کہ 6 سے 8 ہفتے میں عام انتخابات دیکھ رہا ہوں. تو اگر ہم 6 سے 8 ہفتے کا جائزہ لیں تو مجموعی طور پر 1.5 سے 2 مہینے بنتے ہیں. 1 مہینے کا الٹیمیٹم عمران خان کی اس ملاقات کے چند روز بعد دے دیا گیا. اب اگر عمران خان 13 اگست کو جو احتجاج کر رہے ہیں، جو جلسہ کر رہے ہیں لاہور کے ہاکی سٹیڈیم میں، اس میں آئندہ کا لاہے عمل دیں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ کوئی بڑی لمبا مارجن نہیں دیں گے، اپنی اسٹریٹجی واضح کریں گے، کارکنان کو مستقبل کا لاہے عمل اور حکمت عملی بھی دیں گے. اور اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ 2 سے 4 ہفتے کی ڈیڈ لائن ہوگی مزید، کہ اس دوران یا تو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور عام انتخابات کے لیے بات چیت شروع ہو. اگر اسمبلیاں تحلیل نہیں کی جاتی اور عام انتخابات کے لیے حکومت رائے عامہ ہموار نہیں کرتی تو پھر تحریک انصاف اپنے اگلے قدم کی جانب بڑھے گی اور ممکنہ طور پر اگلا قدم پھر اسلام آباد پہنچنے کی کال ہوگی. پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ حکمران اتحاد کس حد تک اسلام آباد کو کنٹرول کر پاتا ہے. ناظرین، یہ تو صورتحال تھی لاہور کے اس جلسے کے حوالے سے، جس کا تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر اب اعلان کر دیا ہے کہ لاہور کے
ہاکی اسٹیڈیم میں 13 اگست کو عمران خان اس تقریب سے خطاب کریں گے۔ لیکن دوسری طرف جو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ پنجاب کے وزیر داخلہ کرنل ہاشم ڈوگر اور وفاق کے جو تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں فواد چودھری، جن کو باضابطہ طور پر اب پنجاب میں ایک ٹاسک سونپ دیا گیا ہے کہ 25 مئی ہو یا سانحہ عوامی تحریک جو سانحہ ماڈل ٹاؤن تھا اس کا کیس ہو، ان کیسز کو فوری طور پر ٹیک اپ کر کے آگے لے کر چلنا ہے۔ اس حوالے سے آج باضابطہ طور پر پہلی میٹنگ ہوئی جس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا اور قیادت نے منظوری دے دی ہے کہ ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے گی جس کی پنجاب حکومت آئندہ ہفتے باضابطہ طور پر منظوری دے گی۔ اس کو جو ایس آئی ٹی بنے گی اس کے ٹی او آرز میں یہ شامل ہوگا کہ ان پولیس افسران کی بھی نشاندہی کی جائے جنہوں نے اپنے قانونی دائرہ کار سے بڑھ کر اقدامات کیے۔ قانون میں وارنٹ اگر آپ کے پاس ہے تو کسی کا آپ گھر کے اندر جا سکتے ہیں، سرچ وارنٹ کے بغیر آپ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کر سکتے۔ جن افسران نے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کی ان کو بھی اب جواب دہ ہونا ہوگا، ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا تاکہ مستقبل میں کوئی پولیس آفیسر اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے، اپنی وردی کا ناجائز استعمال نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف نے 25 مئی کے واقعات کی جامع انکوائری کا فیصلہ کیا ہے، اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بننے جا رہی ہے اور اس میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ رانا ثناءاللہ، ملک احمد خان اور عطا اللہ تارڑ جو تینوں اس وقت براہ راست اقتدار میں تھے اور براہ راست احکامات دے رہے تھے۔ رانا ثناءاللہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے وقت بھی پنجاب کے وزیر قانون تھے، تو بلا شبہ جہاں تحریک انصاف کی قیادت کو وفاقی حکومت ایف آئی اے کے ذریعے ہراساں کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو وہیں پر تحریک انصاف نے بھی اب کاؤنٹر اسٹریٹجی کے طور پر پنجاب حکومت کی طرف سے 25 مئی اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کے واقعات کی بھرپور انکوائری اور ذمہ داران کو کٹہرے میں لانے کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ اپنا دوستوں اور چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔